صوبائی گورنمنٹ خیبر پختونخوا کے احکامات کی روشنی میں خیبر پختونخوا میں اسپورٹس گالا کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع ہری پور میں 86 اسکولوں نے حصہ لیا۔ اس ٹورنامنٹ میں اسکولوں میں فرسٹ آنے والے اسکولوں کو اول دوم سوم انعامات دیے گئے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ارشد جمال ڈویژنل بیورو چیف رائل نیوز لائن پر موجود ہیں۔ آئیے ان کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر ارشد جمال۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار و محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ ملک عدیل اقبال ایوان صاحب ممبر صوبائی اسمبلی، جناب تنویر ایوان صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہری پور، اسٹیج پہ موجود میرے چھوٹے بھائی ملک فیصل خان، میرے کولیگ اور دوست اور یہاں کے ناظم جناب طارق خان صاحب، اسٹیج پر موجود دیگر مہمانان گرامی، میرے دائیں اور بائیں جانب موجود میرے دست و بازو میرے بھائی، پرنسپل صاحبان، ہیڈ ماسٹر صاحبان، اساتذہ کرام، ٹیم انچارج صاحبان اور میرے سامنے موجود اس تقریب کے دولہا سارے بچے، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ پروگرام جو 19 اکتوبر سے سیکٹر 3 میں شروع ہوا، ایک زبردست تقریب سے آج ایک بہت آپ کے تعاون سے ایک عالیشان تقریب کی صورت میں اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس دوران میں اپنے تمام پرنسپل صاحبان، اساتذہ صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس پورے ٹورنامنٹ میں بھرپور انداز میں میرے ساتھ معاونت کی، جہاں پر تمام پرنسپل صاحبان نے میرے ساتھ ہر موقع پر میرا ساتھ دیا، تو میں خصوصی طور پر سیکٹر 1 کے سٹاف، پرنسپل، وائس پرنسپل اور اساتذہ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے بہت سارے ایونٹس یہاں پر ہوئے، آج فائنل ایونٹ یہاں پر ہو رہا ہے اور انہوں نے بھرپور انداز میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ یہ پروگرام جو 19 اکتوبر سے ہمارے یہاں کھیلوں کا آغاز ہوا، تو اس دوران مختلف گراؤنڈز پر ہم نے مختلف ایونٹس کیے، جن میں مختلف میجر گیمز اور مائنر گیمز تھی، ادبیات کے مقابلے تھے۔ تقریباً ڈسٹرکٹ کے تمام سکولوں نے ان ٹورنامنٹ میں حصہ لیا، اور میں یہاں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور اپنے ایم پی اے صاحب کو یہ بات بڑے فخریہ انداز میں کہوں گا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے ونر جو جس وقت ڈویژنل مقابلوں میں گئے ہیں، تو ہزارہ ڈویژن میں اس وقت میجر گیمز اور بزم ادب میں انشاءاللہ ہمارے جو ہری پور ڈسٹرکٹ ہے یہ ٹاپ پر ہے۔ تو ان کی پرفارمنس جو ڈویژنل بیس پہ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کی بہت اچھی ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی پروونشل مقابلوں میں یہ لوگ جائیں گے تو اس سے بہتر انداز میں یہ پرفارم کریں گے اور اپنے ڈسٹرکٹ کا نام روشن کریں گے۔ میں یہاں پر ملک عدیل اقبال ایوان صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ جو ہمارے 2-3 مطالبات ہیں کہ اپنے فورم پر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ایتھلیٹکس کے 13 مقابلہ جات کرٹس گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، اور ہر سال ہمیں بھرپور انداز میں وہاں پر منعقد کرتے ہیں، لیکن انتظامات کے لیے بہت زیادہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کمیٹی گراؤنڈ جو ہمارا کرٹس گراؤنڈ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، وہاں پر یہ جو اس کے ایتھلیٹکس کا ایک بھرپور انداز میں، ایک اچھے انداز میں ٹریک بنایا جائے جہاں پر سالانہ مقابلے منعقد ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2015 میں اسکولوں کو 1 لاکھ روپے سپورٹس کی مد میں دیے گئے، اس کے بعد یہ 2024 چل رہا ہے، سپورٹس کی مد میں صوبائی حکومت کی طرف سے یا ہمیں ڈسٹرکٹ کی طرف سے 1 پیسہ بھی نہیں ملا۔ تو یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں اس صورت میں منعقد کروانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ وہاں پر آواز اٹھائیں
اور ہر اسکول کے لیے سالانہ نہیں تو دوسرے سال تیسرے سال کچھ اس طرح کے فنڈ کا اجرا کیا جائے کہ ہم اسکولوں میں بچوں کی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اچھے انداز میں کر سکیں. آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس تقریب کو رونق بخشی. آخر میں ریکویسٹ یہ کروں گا یہ جو جتنے بھی پلیئرز آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہے تو ٹیم انچارج صاحبان جو ہیں وہ آخر میں یہاں بچوں کو جانے نہیں دینا, وہ اماد صاحب سے رابطہ کریں گے تو ان کو انشاءاللہ لنچ مہیا کیا جائے گا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے مہمان خصوصی جناب ملک عدیل صاحب MPA, میڈم سمینہ الطاف صاحبہ ڈائریکٹر ایجوکیشن خیبر پختونخوا, اپنی والدہ کی برسی کی وجہ سے انہیں پروگرام کے بیچ میں سے جانا پڑا. معزز پرنسپل صاحبان, قابل احترام ٹیچرز, پیارے بچوں, السلام علیکم. آج کی یہ تقریب صرف اور صرف وہ بچے جنہوں نے ٹورنامنٹ میں جو سالانہ ٹورنامنٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا, جو ونر اور رنرز اپ ہیں, ان کی کامیابی کو اچھے طریقے سے منانے کا دن ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام بچوں کو اور ان کے پیچھے اپنے اساتذہ صاحبان کی محنت کو, اپنے پرنسپل صاحبان کی محنت کو. یہاں پر بچوں نے جو تلاوت قرآن پاک سے جب آغاز کیا تو ججز کو بھی مبارکباد کہ اتنا میرٹ پہ فیصلہ کیا اور اتنی بہترین آواز, بہترین بچے کو انہوں نے ڈسٹرکٹ ونر قرار دیا. اس کے علاوہ نعت اور جو بچہ GHS ڈینڈا کا سیف الرحمان صاحب کا اسکول, ان کو بھی مبارکباد کہ ایک بہترین انگلش سپیچ جو ہے بچے نے پیش کی. بات وہی ہے کہ نہیں نومید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساکی. تو یہ بچوں کی جو کارکردگی ہے اس کے پیچھے اساتذہ کی محنت ہے. تو ہم تمام اساتذہ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی اچھی کارکردگی اور اتنے اچھے بچوں کو تیار کیا. امید کرتا ہوں کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ڈویژنل مقابلوں میں بھی ضلع ہری پور نے 7 پوزیشنز جو ہیں وہ فرسٹ پوزیشن ڈویژنل مقابلے میں حاصل کی. تو یہ امید کی جاتی ہے کہ آئندہ جو ہمارے 2-3 مہینے بعد اگزام ہے, 5 مارچ سے میٹرک کا اگزام ہے اور پھر ہائر سیکنڈری اسکولز کا انٹر کا اگزام ہے, تو اس میں بھی انشاءاللہ ہری پور جو ہے وہ کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی اپنی جو روایات ہیں اس کو برقرار رکھے گا. میں ایک دفعہ پھر ملک عدیل صاحب, ان کے ساتھ آنے والے چیئرمین طارق صاحب, میرے معزز پرنسپل صاحبان ریٹائرڈ ہمارے استاد محترم ریاست خان صاحب اور جتنے بھی میرے دوست آج کی اس تقریب میں تشریف لائے ہیں, ان سب کو ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب DO ملک تنویر صاحب کا, طارق محمود تنولی صاحب جنرل سیکرٹری, ہری پور ڈاکٹر رضوان مہوان صاحب, اسٹیٹ سیکرٹری محمد علی بھائی, سجاد عزیز بھائی پرنسپل صاحب, باقی تمام محکمہ تعلیم کے ہمارے قابل قدر قابل احترام پرنسپل صاحبان, ٹیچرز, سینئر ٹیچرز اور طلباء کو, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو السلام علیکم کہتا ہوں. میں الیکشن کے بعد فرسٹ ٹائم کسی اسکول کی اس طرح تقریب میں, شاندار تقریب میں آیا ہوں. یقین کریں
میں اس انتظامیہ کو داد دیتا ہوں کہ اتنے محدود وسائل کے باوجود آپ نے اتنا خوبصورت ایونٹ آرگنائز کیا ہے جس کے لیے آپ سارے قابل تحسین ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کے سپورٹس کے لیے یا ان کے کسی بھی ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو اگر کوئی فنڈ کی درکار ہوں گے تو انشاءاللہ میں گورنمنٹ میں پوری سپورٹ کرنے کی کوشش کروں گا. جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں، پروونشل گورنمنٹ کو جو فائنینشلی پرابلم ہے، اس کے باوجود اگر گورنمنٹ سے نہ ہوئے تو میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی جیب سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو کر کے دوں گا، لیکن آپ لوگوں کی کسی ایکٹیویٹی میں کو پیچھے نہیں ہونے دوں گا. میں آج کچھ ڈیمانڈز جہاں کے پرنسپل صاحب نے اور انتظامیہ نے کچھ ہمارے سامنے رکھی ہے. سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے جو بلڈنگ ہے جو انکمپلیٹ ہے، ابھی ہمارے پاس کچھ فنڈز آئے تھے، وہ بڑے محدود تھے، اور سکول ہمارے پاس 5 سے 6 ہیں اس حلقے میں جو ہم نے کمپلیٹ کرانے ہیں، اور ہر سکول کی اتنی امپورٹنس ہے جتنی اس سکول کی ہے، کیونکہ یہ بلڈنگ ADP اسکیم کی ہے اور یہ منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے ہے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے منسٹر صاحب کو، کیونکہ اس کے لیے کم سے کم وہ مجھے کانٹریکٹر سے بھی میری بات ہوئی تھی، ٹھیکیدار صاحب سے بھی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس کے لیے ہمیں کم سے کم 60-70 لاکھ روپے منیمم چاہیے تاکہ ہم کچھ ایکٹیویٹی اس کے اوپر یہ دروازے اور کھڑکیاں سٹارٹ کر سکیں، تاکہ پراپر آپ لوگوں کی یہاں پہ کلاسز سٹارٹ ہو جائیں. اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے، میری 2 دن پہلے منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی ایجوکیشن سے، انہوں نے کہا تھا میں اس کے لیے اسپیشل گرانٹ آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کا یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 1-8 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ اس کا کام ہم سٹارٹ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ نے سولر سسٹم کا کہا ہے، یہ تو ہمارے مین اس میں ہے جس میں CM صاحب نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا اناؤنس کیے ہیں. تمام KP کے سکولز، تمام ہاسپٹلز، BHUs اور آپ کے ٹیوب ویلز، یہ جتنے بھی ہیں یہ ہم مرحلہ وائز سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم نے خیبر بینک کو بھی انوالو کیا ہے لون کی صورت میں. اور انشاءاللہ یہ بھی بہت جلدی، ابھی اس کا ٹائم لائن کتنے لگتا ہے، 3 مہینے لگتے ہیں، 4 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں، لیکن اس پروسیس میں یہ انشاءاللہ میری آپ سے وعدہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم آئیں گے، جب آپ کی اس تقریب میں انشاءاللہ یہ آپ کا سولر سسٹم بھی آپ کا یہاں پہ انسٹال ہوا ہوگا انشاءاللہ. باقی میں نے DO صاحب سے ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے خود انٹرسٹ بھی شو کیا ہے کہ جو آپ کی پرانی بلڈنگ ہے اور اس میں جو آپ نے کہا ہے کہ اس کی لیکیج وغیرہ ہے، جو پرانے چوکے وغیرہ اور جو لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ یہ PTC فنڈ سے یہ آپ کو ارینج کر کے دیں گے. گراؤنڈز کا یہ اپ گریڈیشن کی بات کر رہے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سکول آپ کا اتنا خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت اس کے درخت لگے ہوئے ہیں، اتنی خوبصورت اس کی انٹرسٹ ہے، اس کو خراب نہ کریں. لیکن آپ لوگ جیسے فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، جو آپ نے اپ گریڈیشن میں جو چیز چاہیے ہوگی وہ ہم آپ کو دیں گے. لیکن فی الفور آپ نے لائٹس کا کہا ہے، وہ میں آپ کو اسٹیمیٹ میں ڈال کے انشاءاللہ دیتا ہوں. لائٹس ہم آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ انسٹال کر کے دے دیں گے. باقی میں ہمارا مین مقصد اور میری آپ سے یہ درخواست ہے پرنسپل صاحب، اسکولوں کا مین مقصد بچوں کی تربیت ہے. یہ ہمارے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پورے اس ڈسٹرکٹ میں آپ لوگ اللہ کے بعد آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ ان کا زیادہ تر ٹائم، بچے کا زیادہ سیکھنے کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے اس درسگاہ میں گزرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹیچرز کے اوپر جو قابل احترام ہے، میں سمجھتا ہوں اس
معاشرے میں سب سے زیادہ رسپیکٹیبل کوئی پرسنالٹیز ہیں وہ ہمارے ٹیچرز ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں، اور ٹیچرز کا بھی اتنا ہی فرض بنتا ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں اور ان کا اچھی سے اچھی ان کو ایجوکیشنز دیں، تاکہ یہ آنے والے وقت میں ہمارے ملک میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکیں۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تعلیم و تربیت کا یہ جو سلسلہ ہے یہ کنٹینیو رہے گا، اور ہم بورڈ کی پوزیشن میں یہ تمام فیسلٹیز بھی آپ لوگوں کو ملیں گی، لیکن ساتھ آپ مجھے جب اپنے بورڈز کا رزلٹ بتائیں گے، اس میں آپ کی پوزیشن جب بتائیں گے تو ہمارا دل اور زیادہ خوش ہوگا، اور یہ جو فیسلٹیز آپ نے مانگی ہیں میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے ڈبل دیں گے انشاءاللہ۔ جو آپ کہیں گے وہ آپ کو دیں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو بورڈ کے جو رزلٹس ہوتے ہیں تو کائنڈلی ان کے رزلٹ ان کا نمبر 1 پوزیشن میں آنا چاہیے۔ اذان بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔